رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ. جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی. ماشاءاللہ. زندگی کیا ہے. اس کے بعد میں السلام علیکم. رہبر براڈی 15 حدیثیں. شکریہ. رہبر براڈی یہ طالب علم آپ کے سامنے 15 حدیثیں حفظ سنائے گا. ابھی مکاتب کے ذریعے اس کی فکر کی جا رہی ہے. جو چیزیں امت کے اندر سے مفقود ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین مٹ چکا ہے، دین ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس بچے کو دیکھیے، آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ کا دور یاد آئے گا، امام مسلم کا دور یاد آئے گا، امام ابو داؤد کا دور آئے گا، امام نسائی کا دور یاد آئے گا کہ وہ کیسی احادیث کو سنایا کرتے تھے ازبر. اس بچے کو دیکھ کر انشاءاللہ گزرا ہوا ہمارا کل انشاءاللہ آنے والا ہے. اس بچے کی احادیث کو غور سے سنیں. بھائی مجمع پھر دکانیں شروع کر دی ہے شاید لوگوں نے. خدامین وائلنڈرز جو ہے، میں آپ کے سامنے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، وہاں پر جو پانی کے ٹینکوں کے پاس لوگ ہیں ان کو لا کر یہاں بیچ میں بٹھائے. میں شکر گزار ہوں اپنے مرکز کے ذمہ داروں کا، احباب کا. ماشاءاللہ وہ بھی اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو بھی قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1: من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ دخل الجنہ. ترجمہ: جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا وہ جنت میں جائے گا. حدیث نمبر 2: انما الاعمال بالنیات. ترجمہ: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 3: الصبح کرنا رزق. ترجمہ: صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے. حدیث نمبر 4: السلام قبل الکلام. ترجمہ: بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5: الطہور شطر الایمان. ترجمہ: پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 6: الوضو مفتاح الصلاۃ. ترجمہ: وضو نماز کی کنجی ہے. حدیث نمبر 7: افضل العباد السلام عباد الدین. ترجمہ: نماز دین کا سکون ہے. حدیث نمبر 8: افضل العبادت قراءۃ القرآن. ترجمہ: قرآن پاک کی تلاوت بہترین عبادت ہے. حدیث نمبر 9: البر حسن الخلق. ترجمہ: نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. حدیث نمبر 10: الحیاء شعبۃ من الایمان. ترجمہ: حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حدیث نمبر 11: تنظفوا فإن الاسلام نظیف. ترجمہ: صاف ستھرے رہیں کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے. حدیث نمبر 12: الجنۃ تحت اقدام الامہات. ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 13: المسلم اخو المسلم. ترجمہ: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 14: الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ترجمہ: اچھی بات کرنا نیکی ہے. حدیث نمبر 15: من لا یرحم لا یرحم. ترجمہ: جو رحم نہیں کیا جاتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہترین انداز میں طالب علم نے 15 حدیث آپ کے سامنے سنائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو. اس کے بعد میں دعوت دیتا جنید نداف کو اقصی مالدار.
جنید نداف ثنا تا معصورہ، یہ پوری نماز ہی کو غالباً بچہ سنائے گا آپ حضرت کے سامنے. اس کے بعد نظم کے لیے اقصی مالدار بھی آ جائے. امن التمش سوال و جواب کے لیے وہ بھی تشریف لائے یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے نماز میں پڑھا جانے والی چیزیں بتاتا ہوں، اور سے سنیے. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. در شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک لنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ایک بہترین جزاک اللہ خیر. مکاتب ایک محنت ہے جو دعوت تبلیغ میں اللہ کے راستے میں لے جا کر تشہد درست کرنے کا، نماز کے درست کرنے کا کام ہوتا تھا. اکثر کام ابھی الحمدللہ مکاتب ہی کی محنت کی وجہ سے شروع ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اور محنتوں کو بڑھانے کے عزائم ہے. اس کے ذریعے سے ایک کام کو جو عظیم الشان کام، صحابہ کا کام، نبیوں کا کام، خدا کی ذات سے نکلا ہوا کام ہے. انشاءاللہ اس میں اور اس مکاتب کی محنتوں کے ذریعے انشاءاللہ کام میں اور بڑھوتری ہوگی، اور کام کرنے میں انشاءاللہ اور صلاحیتیں نکھر کر آئیں گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی پردہ کروں گی، میں بھی پردہ کروں گی. مسلم قوم کی بیٹی ہوں، بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں. اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. میں رب کی اطاعت پردہ ہے، میں نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی حلاوت پردہ ہے، تقویٰ کی حلاوت پردہ ہے. پیغام جہاں کو یہ دوں گی میں وعدہ کرتی ہوں. مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں. اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. پردے میں رہنا ہی میرے حیا کی قوت ہے، پردے میں رہنا ہی میرے حسن کی زینت ہے. میرے دین کی حفاظت پردہ ہے، میرے قلب کی راحت پردہ ہے، فتنہ سے برات پردہ ہے، قرآن کی ہدایت پردہ ہے. جنت کی خود کو حوروں کی ملکہ کرتی ہوں. مسلم قوم کی بیٹی ہوں، پردہ کرتی ہوں. اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بچی نے بہترین انداز میں پیغامات دیے. امید ہے کہ تمام احباب اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد میں شکریہ. احباب سے درخواست ہے، وہاں پر ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں، ان سے درخواست ہے اٹھ کر آ جائیں. بزرگ احباب جہاں پر ہیں ان کو وہیں پر بیٹھنے دیں. کیا ماشاءاللہ بچوں کے لیے انعامات آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے. آپ سے درخواست ہے ذرا وہاں سے راستے میں سے اٹھ کر ادھر بیچ میں آ جائیں. ماشاءاللہ بہت ساری جگہ یہاں پر خالی ہے. اکرم بھائی
उधर के पीछे के लोगों को जरा इस तरफ भेजो ताकि मजमा हर तरफ से भरा हुआ मालूम हो। माशाल्लाह इतनी सारी तादाद आई हुई है। इसके अलावा इधर उधर जो बाहर रुके हुए हैं उनसे दरख्वास्त है वो तशरीफ लाएं। हजरत वाला वहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में जलसागाह में तशरीफ लाएंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमन भाई आप कहाँ से आ रहे हो? हम जब मकतब में इल्म हासिल करके निकाल कर जा रहा हूँ। अरे वाह, तुम भी मकतब जाते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी मकतब को जाता हूँ। वहाँ तौहीद और रिसालत के बारे में सिखाया जाता है। अमन भाई मैं तौहीद और रिसालत के बारे में चंद सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप बताओगे? हमजा भाई जरूर पूछो, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्या हर हाल में हुक्म अल्लाह ही का है? भला क्यों नहीं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, तर्जुमा हर हाल में हुक्म अल्लाह ही का है। क्या आसमान और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत है? भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह लहू समावाति वल अर्द, तर्जुमा आसमान और जमीन में अल्लाह ही की सल्तनत। क्या सारी ताकतें अल्लाह ही के लिए हैं? भला इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन, तर्जुमा हकीकत में सारी ताकतें अल्लाह ही की। क्या अल्लाह करीब है और कबूल करने वाले हैं? भला क्यों नहीं, इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, तर्जुमा बेशक मेरा रब करीब है। क्या अल्लाह दानी को फाड़ने वाले हैं? भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा। क्या अल्लाह दाने और गुठलियों को फाड़ने वाले हैं? भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, तर्जुमा बेशक अल्लाह ताला दाने और गुठलियों को फाड़ने वाले हैं। क्या अल्लाह हर चीज पर निगरान है? भला क्यों नहीं, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, तर्जुमा बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। क्या अल्लाह रिस्क में ज्यादती और कमी करते हैं? भला क्यों नहीं, अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, तर्जुमा अल्लाह जिसे चाहता है ज्यादा रिस्क देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज में जवाब दिया है। कल से मैं भी आपके साथ इल्म हासिल करने जरूर आऊंगा। ठीक है, अंदर से कल से तुम भी जरूर मेरे साथ इल्म हासिल करने जरूर आना। अच्छा चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बच्चा उर्दू में सवाल करता था, कुरान की दलील के जरिए से, कुरान पाक की आयत के जरिए से सामने वाला बच्चा जवाब देता था। ये मेहनत एक दो दिन की मेहनत नहीं है, ये काविश है एक दो दिन की नहीं है, महीनों की मेहनत का नतीजा है। कोई आपसे कोई बात करे, ढंग में जवाब दे, ये अदब का मलका है। ये अदब का मलका नहीं, ये कौन सी बात थी कि बच्चा उर्दू में सवाल करता था, सामने वाला कुरान पाक के आयत के जरिए से, अल्लाह के कौल के और बड़ाई के जरिए से उसका जवाब देता था। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। इसके बाद मैं अरशद और अल्तमश को दावत देता हूँ कि बच्चे आए, नज्म को पेश करें। इसके बाद तैयार रहे जिया तमन्ना, वो भी आ जाए स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। बेदीन मुकाबिल हो तो उलमा का साथ दो, जब सामने बातिल हो तो उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। कुरान अहादीस को दिल की नजर से पढ़, कुरान अहादीस को दिल की नजर से पढ़। उलमा के फज़ाइल हो तो उलमा का साथ दो, जब सामने बातिल हो तो उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। बेदीन मुकाबिल हो तो उलमा का साथ दो, जब सामने बातिल हो तो उलमा का साथ दो, उलमा का साथ दो। उम्मत की फिक्र छोड़ के हुक्काम ममलिकत, उम्मत की फिक्र छोड़ के हुक्काम ममलिकत, जब
علماء کا ساتھ دو بے دین مقابل ہو تو علماء کا ساتھ دو جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو جو لوگ حقارت سے اقابر کو پکارے جو لوگ حقارت سے اقابر کو پکارے خود اجر کے قاتل ہو تو علماء کا ساتھ دو جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو بے دین مقابل ہو تو علماء کا ساتھ دو جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو بدخصلتوں کی تنازع حکومت کی وجہ سے بدخصلتوں کی تنازع حکومت کی وجہ سے ہر سمت مسائل ہو تو علماء کا ساتھ دو جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو بے دین مقابل ہو تو علماء کا ساتھ دو جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو علماء دی کا فرض کو فجار گرد میں علماء دی کا فرض کو فجار گرد میں مضبوط دلائل ہو تو علماء کا ساتھ دو جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو بے دین مقابل ہو تو علماء کا ساتھ دو جب سامنے باطل ہو تو علماء کا ساتھ دو علماء کا ساتھ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ماشاءاللہ بہترین انداز میں ان بچوں نے نظم کو پیش کیا. اس جزاک کے بعد اللہ خیر عالیہ جزاک مکاندار اللہ خیر عالیہ مکاندار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بچی آئے. اس وقت امت میں جو مسئلہ سب سے بدترین مسئلہ ہے اور وہ کیا مسئلہ ہے وہ بچی آپ کو اپنی تقریر میں انشاءاللہ اس کے نقصانات گنائے گی. امید ہے کہ آپ بھی جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ ان چیزوں سے انشاءاللہ پرہیز کریں گے, توبہ استغفار کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تو مذہب اسلام کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے چیزوں سے منع کیا ہے جس کے استعمال کرنے سے آدمی کو نشہ ہو جاتا ہے. وہ چیزیں منع ہے. ہم لوگ سگریٹ اور ماوا اور گٹکا کو بہت معمولی سمجھ کر کھاتے ہیں, حالانکہ بھی نشے کی چیزیں ہیں. گٹکا کھاؤ ایک سے ایک بڑھ کر انعام پاؤ. گٹکا کھانے کا پہلا انعام نمبر 1 کینسر, دوسرا انعام گردوں کی خرابی, تیسرا انعام ہاتھوں میں تھرتھراہٹ, چوتھا انعام جوانی میں بوڑھاپا, پانچواں انعام گلے ہوئے گا, چھواں انعام کھانسی بگلا میں اضافہ, ساتواں انعام چھوٹا منہ, آٹھواں انعام غریبی مفلسی, نواں انعام پیسوں کی بربادی, 10واں انعام 4 کندھوں پر سوار ہو کر دنیا سے روانگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نشے کی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بچی حقیقت میں اس وقت کے معاشرے کے حالات کو بیان کر رہی تھی. گٹکا کھانے والوں کا علاج ہی اس طریقے پر مفلسی پر فقیری پر ہوتا ہے. جو لوگ ایسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں امت ان کے اخراجات تو اٹھاتی ہے لیکن ان کے اخراجات اس طریقے پر اٹھاتے ہیں. اگر حقیقت میں وہ اخراجات اٹھانے کا جو طریقہ مسجدوں میں رائج ہے, ڈوب کر مر جانا پسند کرے گا آدمی, لیکن ایسے طریقے پر اپنے علاج و معالجے کو کروانا ہرگز پسند نہیں کرے گا. لیکن کیا کرے,
معاشرہ اس دہانے پر آ کر کھڑا ہوا ہے، کتنا بھی چاہیں آپ تقریر کریں، تقریر کروائیں، اس بچی نے اپنے دل کی حقیقت کو، دل کی کیفیت کو اپنے زبان پر لایا ہے۔ آج معاشرے میں جو گٹکے کی بنیاد پر قباحتیں، برائیاں رائج ہیں، فرشتے بھی ان سے دور بھاگتے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام قلیلہ او کثیرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج معاشرے میں سگریٹ کا پینا، گٹکے کا کھانا عام رواج بن چکا ہے۔ چار دوست مل کر بیٹھے، کیا بتاؤں آپ کے سامنے معاشرے کے حالات، ان معاشرے کے ان قباحتوں کو دور کرنے کے لیے آج کا یہ مکتب کا جلسہ رکھا گیا ہے، تاکہ مکتب میں جن بچوں کا داخلہ ہے آنے والے دنوں میں آپ کی طرح میری طرح اپنی عمروں کو ضائع نہ کرے، جہاں وقت ملا برباد مال و جان نہ کرے، تاکہ ان بچوں کے مستقبل کو دیکھو۔ یہ بچے تقریر کے ذریعے کہہ رہے تھے ابا اگر آپ اس بات کے عادی ہیں ہمیں یتیم نہ کرو، کسی بیماری میں آپ مبتلا ہو گئے ہمارا سہارا کون بنے گا، بھیک مانگ کر ہم کیسے اپنے گھروں کا گزارا کر سکیں گے؟ یہ بچی اپنی تقریر میں کر رہی تھی۔ دل تو دہل رہا تھا، لیکن تقریر کرنے والی بچی تھی، ہم نے نظر انداز کر دیا۔ نظر انداز نہ کرے، یہ اس بچی نے اس وقت کی حالات کا ایک اہم تقاضا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، تو اس وقت ہم نے آپ نے اس بچے کی تقریر کو سنا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے تقریر کو سن کر بھلا نہیں دینا ہے، بلکہ عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر آج گٹکے کی عادت سے، نشیلی چیزوں کی عادت سے، سگریٹ نوشی سے توبہ استغفار کر کے انشاءاللہ آپ جس جلسہ گاہ سے تشریف لے جائیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے میں ضیاء تمنا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بچی آئے، مدینہ پر نعت پاک پیش کرے۔ پورا مجمع بھی ان بچوں کا ساتھ دیتا رہے تو ماشاءاللہ نور و نالا نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ نقلی بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔
तर्जुमा बोलते रहेंगे। बोलो मदीना मदीना मदीना, नगमा भी उनका साथ देते रहे। मदीना बोलो मदीना मदीना मदीना। अमजद भाई आराम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर भाई अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत आराम हूँ। देखो जी आजकल वैसा क्या तो भी कर रहे हैं, सुबह भी नहीं मिलते और शाम में भी नहीं मिलते। मैं मकतब सालेहीन नूरानी मस्जिद में रोजाना तालीम हासिल करने जाता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी दिन की बातें बताते हैं, नमाज के फराइज, गुस्ल के फराइज, वजू के फराइज और भी बहुत सारी बातें बताते हैं। नूर भाई तुम भी चलो, तुमको भी ये बातें मालूम हो जाएंगी। चुप हटो जी, हमें तो सब मालूम है, हाथ धोने का भी मालूम है, वजू करने का भी मालूम है और क्या तो नमाज पढ़ने का भी मालूम है। अच्छा नूर भाई बताओ गुस्ल में कितने फराइज हैं? अमजद भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो रोजाना धोता हूँ। इसमें 3 फराइज है। नंबर 1 साबुनदारी, नंबर 2 बकेट में लोटा पानी, नंबर 3 आम सारा पानी पानी। वाह वाह नूर भाई आपने जो जवाब दिया है ये तो सब गलत है। ये फराइज नहीं है, ये तो जिहालत की बातें हैं। नूर भाई मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। गुस्ल में 3 फराइज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। अच्छा नूर भाई एक और सवाल करूं जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, एक चीज हमारे मकतब में हर बच्चे को मालूम है। नूर भाई बताओ वजू में कितने फराइज हैं? अमजद भाई ये तो बहुत आसान चीज है, सुनो। वजू पे 5 फराइज है। नंबर 1 मुंडी का धोना, नंबर 2 आधे आधे हाथ धोना, नंबर 3 बालों के ऊपर हाथ फिराना, नंबर 4 गुड़िया तक पौवा धोना, नंबर 5 इसके बाद नमाज दो जाना। अभी नमाज के फराइज बोलूं क्या? बस करो नूर भाई ये भी सब गलत है, मैं बताता हूँ सुनो। वजू में 4 फराइज हैं। नंबर 1 पेशानी के बालों से लेकर पीढ़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सरकार मसा करना। नंबर 4 दोनों पांव तखनों समेत धोना। ठीक है अमजद भाई आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत सारी गलत चीजें सुनाई। मैं भी कल से आपके साथ रोजाना मकतब को आता हूँ ताकि इल्म हासिल करके अमल कर सकूं। ठीक है नूर भाई कल से मेरे साथ मकतब को और हमारे उस्ताद से मिलकर अपना दाखिला कराओ। अच्छा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है नूर भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। बिल्कुल हमारा प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम पर है। सिर्फ 2-4 बच्चे बचे हुए हैं। हजरत वाला आने के साथ ही हजरत वाला का खिताब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। आपकी दरख्वास्त है बिल्कुल जम कर बैठे, जुड़ कर बैठे, जगह जगह खाली है वहाँ बैठे। भीड़ भाड़ छोड़कर जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे दरख्वास्त है वो करीब करीब आ जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है
محترم سامعین اکرام، آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مکتب کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سماعت فرمائیں۔ مکتب ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں مکتب اور مدرسے کو بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے آج ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مکتب میں ہوتی ہے۔ یہ مکتب ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچے اپنے ماں کی گود میں پرورش پاتے ہیں، اسی طرح انسان یہ بھی پرورش پاتا ہے اور مدرسہ حقیقی انسان بناتا ہے۔ مکتب چند افراد مل کر بناتے ہیں، مدرسہ کئی افرادوں کو بناتا ہے۔ ہم مکتب اور مدرسے کی عمارت کو بناتے ہیں، مدرسہ ہمارے قلب کو بناتا ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے۔ یہی انبیاء کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑے۔ یہ وہی مکتب اور مدرسہ ہے جو اللہ سے جوڑتا ہے۔ لہٰذا ان مکاتب اور مدرسے کو کوئی ہلا سکتی ہے اور نہ ان مکاتب اور مدرسے کو کوئی توڑ سکتا ہے۔ میرے دوستو، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کے بہت سارے پتے، شاخیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھل اور پھول ہوتے ہیں، مگر اس درخت کے تمام سارے سر سبز اور سادہ بیکا، اس کے شاخیں نہیں، اس کے پتے نہیں، اس کے ٹہنیاں نہیں، بلکہ اس کے تمام سارے سر سبز اور سادہ بیکا مدار در حقیقت ہے۔ اس کی جڑیں سے زمین کے اندر چھپی ہے۔ اس میں ہے اگر کوئی جڑ کمزور ہو گئی تو پھر دین کا ہر ایک شعبہ کمزور ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، مدرسے کا تحفظ دین کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ فکر کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ دینی علوم کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ علوم نبوت کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ ہندوستان کا تحفظ ہے، مدرسے کا تحفظ ہندوستان کے آئین کا تحفظ ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ مدرسے کا تحفظ انسانیت کا تحفظ ہے۔ میں یہ بات کسی جوش میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہوش میں کر رہا ہوں۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، جہاں سے مدرسہ ختم ہوا وہاں پر اسلام کا نام بھی باقی نہ رہا۔ جہاں جب تک مدرسہ تھا وہ دین کے غبارے تھے، وہ دین کے درخت لہرا رہے تھے۔ جب وہاں سے مدرسہ ختم ہو گیا، وہاں سے اسلام کے رونقیں ختم ہو گئے، وہاں سے اسلام کی روشنی ختم ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، سچ تو یہ ہے کہ مدرسہ نہ ہوتا تو آج ہم کو یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ میرا اللہ کون ہے۔ مدرسے نے میرے اللہ کا تعارف کرایا، میرے نبی کا تعارف کرایا، اس کی قدرت کا تعارف کرایا، اس کی توحید کا تعارف کرایا، اس کی عظمت کا تعارف کرایا۔ اللہ پاک ہم سب کو مکتب اور مدرسے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں وقت کے اہم تقاضے کو اس طالب علم نے مکاتب اور مکتب اور مدارس کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ حضرات کو میں ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک ادارہ چل رہا ہے جس کا نام جامعہ اشرف العلوم ربکوی بنہٹی ہے، جس کی تمام تر خدمات آپ ہی کے سپرد ہیں۔ وہ آپ ہی کا ادارہ، ہم تمام کا ادارہ ہے، جہاں پر امت کے یتیم طلبہ اور اسی طریقے پر ہونہار طلبہ، ہر طرح کے طلبہ نے وہاں داخلہ لے رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ایک ایک مکتب کو 2,500 روپے مدرسے کی طرف سے تعاون کر کے مکاتب کو قائم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے علاقے میں تقریباً 45 مکاتب مدرسے کے ذریعے چل رہے ہیں، جس کے اخراجات لاکھوں روپے سالانہ مکاتب پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ دین کی ایک بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی طریقے پر آپ حضرات سے درخواست ہے ہمارے اس مدرسے کا، ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دینی شعبوں کا اسی طریقے پر ہم کما حق حق ادا کرتے ہوئے، اسی طریقے پر اور مکاتب پر غور و فکر کرتے ہوئے، توجہ دیتے ہوئے آگے اور مکاتب کی فکروں کو اور بالا طاق رکھتے ہوئے اس کی محنتوں میں کوشاں رہے۔ اس کے بعد میں عمار مالدار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بچہ آئے نعت پاک پیش کرے۔ اس کے بعد
مسکان تیار رہے ترانے کے لیے، وہ اسٹیج پر تشریف لائے. عمار مالدار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو کیا کوئی بھی قلم کار نہیں لکھ سکتا، مدحت سید ابرا نہیں لکھ سکتا، نعت پڑھواتا ہے اللہ تو پڑھ لیتا ہوں میں، ورنہ ایک لفظ بھی سرکار نہیں پڑھ سکتا. آقا 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 تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام. مجھ کو پلا دو عشق کا جام، عشق کا جام. تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام. رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو. رب کے دلارے تم ہی تو ہو، سب کے سہارے تم ہی تو ہو. آئے نبی جتنے دنیا میں سب سے پیارے تم ہی تو ہو، سب سے پیارے تم ہی تو ہو. بھیجے خدا نے تم کو سلام، تم کو سلام. تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام. ڈوبا سورج واپس پلٹے اور شجر آ جائے چھل کے، ڈوبا سورج واپس پلٹے اور شجر آ جائے چھل کے. اللہ جو چاہے وہ ہو جائے، پل میں کیا سے کیا ہو جائے، پل میں کیا سے کیا ہو جائے. اللہ ہی جانے تیرا مقام، تیرا مقام. تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام. سدرت جا کے پیارے نبی سے بلبل سدرت بولے نبی سے. آگے گیا تو جل جاؤں گا، آپ اکیلے جائے یہاں سے، آپ اکیلے جائے یہاں سے. عرش بری پہ تیرا قیام، تیرا قیام. تم آقا اور میں ہوں غلام، تم آقا اور میں ہوں غلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حضرت والا کا تہ دل سے